کہ انہیں ملک چھوڑنا پڑ گیا. تو ملک چھوڑنے کے لیے یہ یہاں سے خیبر پختونخوا گئے. خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ نے ان کو سپورٹ کیا اور انہیں وہ سرکاری گاڑی کے اندر ایئرپورٹ لے کے گئے اور یہاں سے انہیں دبئی بھیجوا دیا گیا. اب دبئی یہ کچھ عرصہ رہے اور انہوں نے اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی بند کر دیا, ساتھ انہوں نے اپنا جو واٹس ایپ گروپ تھا جس میں یا واٹس ایپ نمبر تھا وہ بھی بلاک کر دیا. تو کسی کو یہ میسج کا جواب نہیں دیتے تھے, ایون فیملی کے ساتھ بھی ان کا رابطہ نہیں تھا. تو پھر دبئی میں رہے. پھر اس کے بعد آل آف سڈن ایک دن انہیں دبئی کی گورنمنٹ نے ان سے رابطہ کیا اور رابطہ کرنے کے بعد انہیں یہ کہا گیا کہ آپ کے پاس 48 گھنٹے ہیں, آپ یہ ملک چھوڑ دیں, اور اگر آپ یہ ملک نہیں چھوڑتے تو پھر ہمیں آپ کو پاکستان کے حوالے کرنا پڑے گا. تو امیڈیٹلی انہیں ملک چھوڑنا پڑ گیا, دبئی چھوڑنا پڑ گیا. لیکن اب یہاں پہ ایک دوسری کہانی بھی ہے جس کا مجھے اب کنفرم نہیں ہے کہ بات درست ہے یا غلط ہے, لیکن بہت سے احباب اور رشتہ دار ان کا یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ان کے پاس یورپ کا ویزا نہیں تھا اور نہ ہی برطانیہ کا ویزا تھا. تو اب صرف وہ یو ای میں تھے اور ان کے پاس ویزے نہیں تھے. تو امیڈیٹلی جب انہوں نے دیکھا کہ کینیا ایک ایسا ملک ہے جہاں سے پاکستان کو آن ارائیول ویزا مل سکتا ہے یا آن لائن ویزا مل سکتا ہے, تو انہوں نے کینیا جانے کا فیصلہ کر لیا. کینیا میں اب ان کے ایک دوست بھی تھے جو بڑے قریبی دوست سمجھے جاتے تھے ان کا نام وقار ہے, اور پولیس کلیم یہ کرتی ہے کہ ان کا نام نگار ہے. اب یہ نگار ہے یا وقار ہے, یہ تو آنے والے دنوں میں یہ چیز ثابت ہوگی کہ واقعی ان کا نام کیا ہے. ان کا تعلق کراچی کے ساتھ ہے اور وہ کینیا کے اندر ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کرتے ہیں. تو یہ ان کے پاس چلے گئے, اور کینیا کی پولیس کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ان کے ساتھ ان کے بھائی بھی تھے جن کا نام خرم احمد ہے. تو خرم احمد اور ارشد شریف دونوں کینیا چلے گئے, اور کینیا میں بھی جا کے انہوں نے پاکستان میں کسی کو انفارم نہیں کیا کہ ہم افریقہ کے اندر ہیں یا ہم کینیا کے اندر ہیں, بلکہ ان کے بارے میں یہ خبر پھیلائی گئی تھی یا یہ خود انہوں نے پھیلائی کہ میں برطانیہ کے اندر ہوں, میں انگلینڈ کے اندر ہوں. اور انگلینڈ میں بھی جب لوگ ان سے رابطہ کرتے تھے تو وہ یہی پرٹینڈ کرتے تھے کہ میں انگلینڈ میں ہوں اور کسی دن آپ سے ڈیفینیٹلی ملاقات کروں گا. لیکن یہ رہے کینیا کے اندر ہی اور اپنے دوست کے گھر ہی زیادہ تر یہ مقیم رہے, اور باہر بھی یہ بہت کم نکلتے تھے. پھر اس دوران یہ خبریں آنا شروع ہو گئی کہ اب ان کا رابطہ ہو گیا پاکستانی انتظامیہ کے ساتھ, اور اب ان کے لیے معاملات کچھ درست ہو رہے ہیں اور یہ پاکستان واپس آ سکتے ہیں. بلکہ ایک دوست نے یہ بھی مجھے بتایا کہ یہ نومبر کی پوسٹنگ جو ہے اس کا انتظار کر رہے تھے کہ نومبر کے بعد جب چیزیں بدلیں گی تو یہ پاکستان واپس آئیں گے اور اپنے کیسز کا سامنا کریں گے, اور اس کے بعد پاکستان کے اندر ہی یہ کوشش کریں گے کہ یہ رہیں اور یہیں پہ جرنلزم کرے, اور جہاں سے جس سے جو معافی مانگنی ہے مانگ کے اپنا قبلہ درست کر کے یہ پراپر ایک جرنلزم میں جس طرح دوسرے لوگ سروائیو کر رہے ہیں اسی طرح یہ سروائیول کی کوشش کریں گے. بہرحال 3-4 دن پہلے ان کے بارے میں یہ پتہ چلنا شروع ہوا کہ یہ کینیا کے اندر ہیں. کچھ لوگوں کے ساتھ ان کا رابطہ ہوا پاکستان میں جو ان کے دوست احباب تھے وہ, یا پھر ہو سکتا ہے جو وقار صاحب ان کے دوست ہیں یا نگار صاحب ان کے دوست ہیں ان سے یہ بات نکلی ہو کہ یہ کینیا کے اندر ہیں. تو تھوڑا تھوڑا کچھ لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوا کہ شاید یہ کینیا میں مقیم ہے, اور وہاں سے کسی نے یہ بھی بتایا مجھے کہ بول ٹیلی ویژن کے ساتھ ان کی ڈیل ہونا شروع ہو گئی تھی, اور اب یہ بول واپس آ کے بول جوائن کرنا چاہتے تھے, اور ان کا کچھ ڈیل میچور ہو رہی تھی, اور اس میں بھی یہ چیز پتہ چلی کہ یہ افریقہ کے اندر ہے کسی جگہ پہ یا کینیا میں. بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا, اور پچھلی رات 2 انسیڈنٹ کینیا کے اندر ہوئے. ایک مگادی ایک شہر ہے جہاں پہ یہ رہ رہے تھے, تو وہاں سے نیروبی کی طرف انہوں نے آنا تھا. تو اس سے چند گھنٹے پہلے مگادی میں کسی شخص نے پولیس رپورٹ کی کہ میں اپنے بچے کو گاڑی میں چھوڑ کے میں ایک الیکٹرک شاپ کے اندر گیا تھا. جب میں وہاں سے باہر نکلا تو میری گاڑی اور میرا بچہ غائب تھے. تو اس گاڑی کا نمبر اس نے جو بتایا تھا وہ تھا KDJ 700F. تو اس نے اپنی گاڑی بتایا کہ یہ گاڑی ہے جس میں سے میرا بچہ اور گاڑی دونوں غائب ہیں. تو اس کے بعد پولیس نے ظاہر اس سارے علاقے میں ناکہ لگا دیا اور گاڑیوں کی تلاشی شروع کر دی. اس دوران ارشد شریف صاحب اپنے بھائی خرم احمد کے ساتھ ایک ڈرائیور کے ساتھ یہ لوگ موگاڈی سے نکلے اور یہ نیروبی جا رہے تھے. تو راستے میں اب 2 ورژن ہیں, ایک پولیس کا ورژن ہے اور دوسرا جو ان کی فیملی ہے یا ان کے دوست ہیں ان کا ورژن ہے کہ جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو مگاڈی کے قریب تو وہاں پہ روڈ بلاک تھی. تو ایک چھوٹی روڈ جو عموماً بڑی سڑکوں کے ساتھ چھوٹی روڈ ہوتی ہے جس کے اوپر وہ پتھریلا سا راستہ ہوتا ہے, ظاہر پگڈنڈی ہوتی ہے. تو یہ نیروبی ہر صورت پہنچنا چاہتے تھے, یا پھر ظاہر خوفزدہ ہو گئے کہ یہ سامنے اگر ناکہ لگا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے یہ ناکہ ہمارے لیے نہ ہو. تو یہ چھوٹے کچے راستے پہ نکل گئے
اور اسی راستے سے ہوتے ہوئے جب یہ مین روڈ پہ پہنچے تو پولیس نے ان کو روکنے کی کوشش کی. جب یہ پولیس نے روکا تو یہ نہیں روکے بقول پولیس کے, تو اس کے بعد پھر پولیس نے فائر کر دیا اور ارشد شریف صاحب اس میں ان کے سر میں گولی لگ گئی, جس سے وہ شہید ہو گئے ایٹ دا اسپاٹ. اور دوسرا ورژن جو ہے یہ پولیس کا ورژن ہے, اور دوسرا ورژن جو فیملی کا ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ ناکہ لگا ہوا ہے, تو انہوں نے دوسرا روڈ اختیار کیا تاکہ یہ وہاں سے نکل کے نیروبی پہنچ سکیں, کیونکہ انہیں محسوس ہوا کہ شاید یہ ناکہ ہمارے لیے لگا ہوا ہے. اور جب یہ وہاں سے مین روڈ پہ آئے تو پولیس نے کوئی وارننگ نہیں دی, کسی طرف سے کوئی پولیس نہیں تھی. اچانک وہاں سے فائر ہونا شروع ہوا اور فائر ہوا اور اس کے بعد یہ شہید ہو گئے. لیکن ان کا بھائی گاڑی لے کے آگے چلتا گیا اور اس گاڑی کے اندر سے وقار صاحب یا نگار احمد صاحب جو ان کے دوست ہیں, کیونکہ نام میں کنفیوژن ہے کہ ان کا نام وقار ہے یا نگار ہے, تو ان کو فون کر کے بتایا کہ یہ صورتحال ہم پہ فائرنگ ہو رہی ہے, تو اب ہم کیا کریں. تو انہوں نے کہا کہ آپ سیدھا میرے گھر آ جائیں. تو جب یہ ان کے گھر پہنچے تو وہاں پہ دیکھا کہ ارشد شریف صاحب جو ہے ان کا انتقال یا شہادت ہو چکی ہے. تو پھر انہیں فوری طور پہ ہسپتال لے جایا گیا اور اس کے بعد جو ساری کہانی ہے وہ کھل گئی. اب ایک چیز تو ثابت ہے کہ یہ پولیس کی فائرنگ سے ہی ان کی شہادت ہوئی ہے, کیونکہ پولیس یہ تسلیم کر رہی ہے کہ یہ فائرنگ ہم نے کی ہے, اور ساتھ یہ بھی کہ ان آئیڈینٹیفائڈ تھے, ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کی گئی لیکن انہوں نے آئیڈینٹیفیکیشن نہیں دی. اور اب ان کی گاڑی جو بقول ان کے ان کی گاڑی اور جو مسنگ کار ہے اس سے دونوں ملتی جلتی تھی. لیکن جب ہم نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ دونوں کے نمبرز میں بہت فرق ہے. وہ گاڑی جس میں ارشد شریف صاحب بیٹھے ہوئے تھے اس گاڑی کا نمبر تھا KDG 200M, جبکہ وہ گاڑی جو مسنگ تھی اس کا نمبر تھا KDJ 700F. تو دونوں میں بڑا فرق ہے, اور جو لوکل پولیس ہے وہ بڑی آسانی سے آئیڈینٹیفائی کر سکتی ہے کہ کون سی گاڑی وہ ہے اور کون سی گاڑی وہ نہیں ہے. دوسرا, پوری دنیا میں جب کسی کار کو رکنے کا اشارہ کیا جاتا ہے وہ نہیں رکتی تو ایک پروسیجر ہے کہ اس کے ٹائرز کو برسٹ کیا جاتا ہے, ڈائریکٹ گولی نہیں چلائی جاتی, جبکہ ان کی گاڑی پہ ہر طرف سے حملہ ہوا اور ڈائریکٹ ارشد شریف صاحب کے سر میں گولی لگی. تو اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کیونکہ انہوں نے کار روکی نہیں تھی تو اس لیے نیروبی پولیس نے اندھا دھند فائرنگ کر دی. تو اندھا دھند فائرنگ جو ہے وہ دنیا میں کسی جگہ پہ نہیں کی جاتی. اور نیروبی جو ہے یہ بھی ذہن میں رکھیں گے, کینیا ایک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے, اور جب ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہوتی تو اس پہ اس ٹائپ کے واقعات نہیں ہوتے. آپ نیروبی اور کینیا کی ہسٹری نکال لیں, پچھلے 5 سال 10 سال میں اس قسم کا کوئی واقعہ وہاں پہ رپورٹ نہیں ہوا کہ کبھی کوئی گاڑی روکنے کی کوشش کی گئی اور پولیس نے اس کے اوپر فائر کر دیا, وہ نہیں رکی. تو یہ بات عجیب سی ہے کہ پولیس نے رکنے کا اشارہ کیا, وہ نہیں رکے تو فائر کر دیا گیا. اور اگر فائر کیا بھی گیا ہو تو ظاہر ہے ہمیشہ گاڑی کے ٹائر کو سب سے پہلے نشانہ بنایا جاتا ہے, لیکن اس گاڑی کے کسی ٹائر کو نشانہ نہیں بنایا گیا. احمد صاحب ان کی تحقیق ہونی چاہیے. پھر ان کا ایک رابطہ پاکستان میں ان کے وکیل جو ان کا نام ہے بتا سلیمان نیازی ایڈوکیٹ کے ساتھ ہوا تھا کچھ دن پہلے. سلیمان نیازی ایڈوکیٹ صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ کیا آپ کو پتا تھا کہ وہ نیروبی میں ہیں یا کینیا کے اندر ہیں, یہ سوال ہونا چاہیے. پھر جن جن لوگوں کے ساتھ ان کا آخری دنوں میں رابطہ ہوا جہاں سے یہ کلو ملا کہ وہ کینیا کے اندر ہے, ان سب لوگوں سے بھی انویسٹیگیشنز ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ARY سے بھی پوچھنا چاہیے کہ جناب آپ جب اس لیول پہ چیزوں کو لے جاتے ہیں تو پھر آپ اپنے لوگوں کو, اپنے ورکرز کو تنہا کیوں چھوڑ دیتے ہیں. تو بہت سارے سوال ہیں جو ظاہر ہے اس کے بعد پوچھے جاتے رہیں گے. ہم اس پہ ایک اور ویلاگ بھی کریں گے جس میں جو نئی ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن بہرحال ہمارا ساتھی ہمارے ساتھ نہیں ہے.